بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ طارق میں ارشاد فرماتا ہے، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ وہ قوت سے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ پیارے دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان کو ایک ناپاک اور غلیظ پانی سے پیدا کیا گیا، لہٰذا انسان کو غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جانا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ چاہے تو ناپاک میں سے پاکی کو پیدا کرتا ہے اور پاکی میں سے ناپاک کو پیدا کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں میں سے برے لوگوں کو پیدا فرماتا ہے اور برے لوگوں میں سے نیک لوگوں کو پیدا فرماتا ہے، اور یہ اس کی شان بے نیازی ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی اسی شان کی ایک جھلک دکھائیں گے کہ شیطان جو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے نیک بندوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور جس ناپاک شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے لعنتی قرار دے دیا، اس کے باوجود کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بے نیازی کا جلوہ دکھایا اور اس ناپاک شیطان کی نسل میں سے ایک ایسے شیطان جن کو پیدا فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ روز قیامت جنت میں داخل کرے گا، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت بھی کروائی، اور جس شیطان جن کو کئی انبیاء کرام کا صحابی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ پیارے دوستو، شیطان مردود کی نسل میں سے جنت میں جانے والا یہ شیطان جن کون ہے، اور اس نے کون سا ایسا عمل کیا جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل کو بھی نہ دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ اور جب اس شیطان جن کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی انسان کو اچھے یا برے گھر میں پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کے گھروں میں برے لوگوں کو پیدا فرما دیتا ہے اور برے لوگوں کے گھروں میں اچھے لوگوں کو پیدا فرما دیتا ہے، جیسا کہ اس کی مثال قرآن پاک میں کچھ یوں ملتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں عورتیں انبیاء کرام کی بیویاں ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لا سکیں اور اپنے کفر و شرک میں مر کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق قرار پائیں، اور اس کے برعکس تاریخ کے سب سے بڑے کافر کی بیوی جو کہ خدائی کا دعوے دار تھا، یعنی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نیک خاتون فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ اس نیک خاتون کو روز قیامت جنت کے اعلیٰ ترین خواتین میں شمار فرمائے گا اور ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایک نبی کی بیوی ہونے کے باوجود بھی ایمان نہ لا سکی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایک نبی کی بیوی ہونے کے باوجود بھی ایمان نہ لا سکی، اور ادھر ایک کافر کی بیوی جو کہ خود خدائی کا دعوے دار تھا، اس کے باوجود بھی اس کی بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی اور جنت کی مستحق قرار پائی۔ پیارے دوستو، اللہ کی اسی شان بے نیازی کی ایک زبردست مثال ہے شیطان کا پوتا حامہ بھی ہے۔ پیارے دوستو، شیطان مردود تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کی بارگاہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، لیکن شیطان کا پرپوتا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے جنت کا مستحق قرار پایا، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہامہ پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا بزرگ آیا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ اس کی آواز جنوں جیسی تھی۔
اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بزرگ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس بزرگ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نام حامہ بن نیم بن ناکیس بن ابلیس ہے۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حامہ نے بتایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر اس دنیا سے تھوڑی سی کم ہے۔ جب حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا تو میں اس وقت بچہ تھا۔ مجھے ساری سمجھ بوجھ تھی، میں لوگوں کی چیزیں اٹھا لیا کرتا تھا، لوگوں کو اچھے کاموں سے برے کاموں کی طرف مائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا تھا اور ان کو نیک کاموں سے بھٹکا دیا کرتا تھا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بہت ہی برے ہو حامہ۔ حامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا نہ کہیں، میں توبہ اور استغفار کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضرت نوح علیہ السلام سے ملا ہوں اور میں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے تھا، اور میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حابیل بن آدم کو قتل کرنے میں شریک تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو علم مجھے عطا کیا اس کے مطابق جو بندہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ضرور معاف فرما دیتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ شیطان کے پوتے حامہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ پھر اس کے بعد میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت نوافل ادا کیے تو حضرت نوح علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے فرمانے لگے کہ اے حامہ، اپنے سر کو اٹھاؤ، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ اور توبہ قبول ہونے کے بعد میں 1 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ میں حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی موجود تھا جب وہ اپنی قوم کے لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی دیدار کیا ہے اور میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے۔ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کا علم سکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے حکم فرمایا کہ جب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملو گے تو حضرت عیسیٰ کو میرا سلام پیش کرنا۔ جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو میں نے موسیٰ کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرا سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ اس وقت حامہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ جن سے پوچھا کہ اے حامہ، تو کیا چاہتا ہے؟ تو حامہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے توریت کا علم سیکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی، بس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو قرآن پاک کی تعلیم فرمائی اور اس کو 10 صورتیں یاد کروائیں۔ آپ نے شیطان کے پرپوتے سے فرمایا کہ اے حامہ، اگر تجھے کسی چیز کی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد ہمیں حامہ کی خبر نہ ملی کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کا پرپوتا حامہ جنت میں ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے پرپوتے کو کئی انبیاء کرام کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے
اور اس نے ہر دور کے نبی کا کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کے صدقے ہمیں بھی نیک بنائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔